بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا ملک فاشزم کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاشزم سے مراد کیا ہے؟ فاشزم دو چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے ایک طرف کیپٹلزم اور ایک طرف کمیونزم تھا۔ کمیونزم میں سیاست میں پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ کیپٹلزم میں اکانومی کے سلسلے میں کارپوریشنز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انفرادی ملکیت کو جائز رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں کا ڈیڈلی کمبینیشن، دونوں کے زہروں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ فاشزم بنتا ہے۔ فاشزم سیاسی معنوں میں ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور معاشی معنوں میں وہ بڑوں کے لیے کام کرنے والا نظام ہوتا ہے، وہ کارپوریٹس کے لیے کام کرنے والا نظام ہوتا ہے، وہ غریبوں کے لیے، عوام کے لیے اور ہیو ناٹس کے لیے کام کرنا فاسسٹ کے پاس کبھی بھی ایجنڈا نہیں رہا۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، خواہ وہ اٹالی ہو یا جرمنی ہو یا جو فاسسٹ پارٹیاں آئیں، وہ ایک پارٹی رول کو پولیٹیکلی نافذ کریں گے اور اکنامکلی وہ ہمیشہ جو کارپوریٹس ہیں ان کی مدد کریں گے۔ آج ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کا کام صرف ووٹ دینا اور بیلٹ دینا ہے، وہ بھی اگر پورے بیلٹ سے ان کو اقتدار نہیں ملتا، کرسی نہیں ملتی، تو ووٹنگ مشین میں بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے ذریعے سے وہ اقتدار پر آتے ہیں اور ون پارٹی رول، اور وہ مسلط ہو جاتے ہیں، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں یہ ڈی مانیٹائزیشن کیا گیا، یہ جی ایس ٹی کو لاگو کیا گیا، یا اس طرح کے اور بھی جو کیش لیس ٹرانزیکشن کی جو بات کرتے ہیں، یہ سب جو ہے بڑے آقاؤں کے حکم پر ہوتا ہے، بڑے کارپوریٹس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈی مانیٹائزیشن سے کسی غریب کا فائدہ نہیں ہوا، شدید نقصان ہوا۔ جی ایس ٹی میں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پلاسٹک لوگ جو ہے کچروں سے جمع کر کے لے جاتے ہیں، ان کا کام رک گیا، اس لیے کہ پلاسٹک کے پروڈکٹ پر 18% جب جی ایس ٹی لاگو ہو گیا تو پلاسٹک انڈسٹری والے رک گئے، تو پلاسٹک جو ویسٹ باٹلز وغیرہ لینے والے ہیں وہ رک گئے، تو ایون جو ریک پکر ہے اس کی روزی روٹی ختم ہو گئی جی ایس ٹی کے نتیجے میں۔ ایسے کتنے لوگوں کی مثال دی جا سکتی ہے کہ غریب عوام کا جو ہے بہت ہی نقصان ہوا۔ تو یہ ہمارا ملک جو ہے، اس میں آزادی جو جمہوریت ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ ایک ملک ہے یہ، اور یہ ایک ملک 540 ممالک کا ملک ہے، جس میں کسی زمانے میں چھوٹے چھوٹے مملکتیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے کنٹریز تھے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا احسان ہے کہ اسے ایک ملک بنایا انہوں نے، مگر زبان کی بنیاد پر الگ الگ ریاستیں قائم کی گئی۔ یہاں کئی ریلیجن پائے جاتے ہیں، یہاں کئی کلچرز پائے جاتے ہیں، یہاں کئی جو ہے طور طریقے زندگی کے پائے جاتے ہیں۔ ایک دھرتی، ایک سنسکرتی، ایک جاتی کا جو نعرہ ہے وہ ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ کئی دھرتی کی ایک دھرتی ہے، یعنی کئی لینڈز اور کئی کلچر کے لوگ ہیں، کئی زبان کے لوگ ہیں۔ ان کو ایک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آزادی ختم کر دی جائے، لوگوں کے مذہب میں انٹروین کیا جائے، لوگوں کے کلچر کو زبردستی بدلا جائے، اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فاشزم آ رہا ہے، یہ فاشزم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس ملک میں جو چھوٹا سا طبقہ 2.5% طبقہ ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا، باقی سب لوگوں کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی، سب لوگوں کی آزادی ختم ہو جائے گی، اور غلام بنا کر سب کو رکھ لیا جائے گا۔ یہ ملک جو ہے بڑے لوگوں کا ملک بن جائے گا۔ میں نے خود جاپان میں دیکھا ہے کہ کسی محلے میں، گاؤں میں چلے جائیں تو نہ ترکاری دکان، نہ سبزی کی دکان، نہ چائے کی دکان ملے گی۔ کیش لیس ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارمل اکانومی کو پروموٹ کیا جائے، بڑی بڑی کمپنیاں آئیں گی، شہر کے باہر ان کا کئی ایکرز پر مشتمل جو ہے ان کا وہ ہوگا، ان کی دکان ہوگی، جس کو جو لینا ہے وہیں جا کر لے گا، اور اس کے علاوہ گاؤں کے اندر پھل بیچنے والا، ترکاری بیچنے والا، کپڑے بیچنے والا فٹ پاتھ پہ سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ فارمل اکانومی کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کو جو ہے موقع دیا جائے گا، چھوٹے لوگ صرف ان کی غلامی کریں، کوئی کچھ کام نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہندوستان کا فاشزم ہے یہ اکنامکلی ڈیزاسٹر لائے گا عام انسانوں کے لیے، اور پولیٹیکلی یہاں آزادی ختم ہو جائے گی، اور مذہب کے لحاظ سے جو کتنے مذہب کے لوگ، کئی زبان کے لوگ، کئی کلچر کے لوگ ہیں، ان سب پر ظلم ہوگا، اور ان سب کو ایک رنگ میں جبراً ڈھالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے فاشزم کو روکنا، فاشزم کو اقتدار تک آنے نہیں دینا آگے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ لوگ غلط سمجھتے ہوں گے کہ صاحب یہ مسلمانوں کا ایشو ہے، نہیں، اس ملک کے عام لوگوں کا ایشو ہے۔ اس لیے اس ملک کو جمہوریت کی راہ پر رکھنا چاہیے، ڈیموکریسی کو باقی رہنا چاہیے، فاشزم کو آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔